سچ بولنا ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان میں جرأت، ہمت، حوصلہ اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ سچا انسان نڈر اور دلیر ہوتا ہے۔ سچ کی ضد جھوٹ ہے اور جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور حدیث کے مطابق سچ نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، جبکہ جھوٹ برائی ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے جبکہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ پر اعتبار کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر درجہ عداوت اور دشمنی ہونے کے باوجود بھی ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کو جھوٹا کہہ سکیں۔ بعض لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں پر سے دوسروں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ ہمیں خام خواہ جھوٹ بول کر اپنے نامہ اعمال میں برائیوں کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ سچ بولنے والوں کے لیے انعام و اکرام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوتا ہے، قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جھوٹ کس طرح تمام برائیوں کی جڑ ہے اور جھوٹ ترک کر دینے والا انسان کس طرح گناہوں کی دلدل سے نکل کر نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، آئیے عہد نبی میں اس واقعے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، غرض کوئی بھی ایسی برائی نہیں ہے جو مجھ میں نہ پائی جاتی ہو۔ اگر آپ مجھے حکم دیں تو ان میں سے میں کسی ایک گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، صرف جھوٹ بولنا ترک کر دو۔ اس کے بعد جب بھی وہ کوئی گناہ کرنے لگتا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا اور وہ اس گناہ سے باز رہتا۔ اس طرح وہ صرف جھوٹ ترک کرنے کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچ گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ بتائے گئے قرآن و احادیث کے حوالہ جات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ میں جھوٹ بولنے کی تھوڑی بہت عادت پائی بھی جاتی ہے تو اس کو ترک کر دیں، اور اگر آپ میں یہ عادت نہیں پائی جاتی تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچ بولنے، سچ پر قائم رہنے اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔